بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے ترک گناہان کے 40 طریقے، جمع و ترتیب سید عابد حسین زیدی صاحب، کتاب کی کمپوزنگ سید رضوان علی حسین زیدی صاحب نے کی ہے۔ یہ کتاب آپ کی خدمت میں کاشان بصیرت آڈیو بک سیکشن کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب کا پارٹ 2 پڑھیں گے۔ خدا کے لیے کتنے قدم آگے بڑھانا ہے۔ ایک بزرگ کا کہنا ہے کہ صرف ایک قدم آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ نہیں، بس خدا مل جائے گا اور وہ ایک قدم اپنے نفس کے سرکش بت کو توڑنے کے لیے آگے بڑھانا ہوگا۔ مولانا عثمان ابن حنیف کو خط لکھتے ہوئے کہا تھا کہ میں اپنے نفس کو تقوی کا پابند رکھنے کے لیے ریاضت کرتا ہوں تاکہ اس بڑے خوف والے قیامت کے دن آرام سے رہے۔ سورہ منافقین کی آیت نمبر 18 میں ہے کہ عزت تو بس اللہ، اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، لہذا گناہ کر کے مومن خود کو ذلیل نہ کریں۔ ترک گناہ بڑی کرامت ہے۔ ایک شخص ایک عالم کے پاس ایک عرصے تک رہا، لیکن 10 سال اس نے کوئی کرامت نہیں دیکھی، نہ ہوا پر اڑتے ہوئے دیکھا، نہ پانی پر چلتے ہوئے، نہ طول عرض کرتے ہوئے۔ مایوس ہو کر کہا کہ میں واپس جا رہا ہوں کہ اتنے عرصے میں نے آپ میں کوئی کرامت سے مشاہدہ نہیں کی۔ عالم نے فرمایا، اے شخص، کیا تو نے اس 10 سال کے عرصے میں مجھ سے کوئی خلاف شریعت اور خلاف سنت کام کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ اس نے کہا، نہیں، ایسا نہیں دیکھا۔ عالم نے فرمایا، جس غلام نے 10 سال تک اپنے مولا کو ایک لمحے کے لیے ناراض نہ کیا ہو، اس سے بڑھ کر تو کیا کرامت چاہتا ہے؟ حکم خدا پر استقامت 1000 کرامتوں سے افضل ہے۔ نفس پر چلنے والوں کی زندگی میں دوزخ کیوں؟ جو شخص اللہ کو ناراض کرتا ہے اس کے لیے دوزخ ہے۔ ایک دوزخ تو دنیا ہی میں بن جاتی ہے، ہر وقت سڑکتا رہتا ہے، چین سکون نہیں ملتا، اور دوسری دوزخ آخرت میں جو اصل اور ہیڈ آفس ہے۔ نفس کی حرام خواہشیں دنیا میں اس کے شاخ برانچز ہیں۔ جو ہیڈ آفس کا مزاج ہوتا ہے وہی شاخ کا ہوتا ہے، لہذا نفس کی خواہشات پر رہنے والوں کی زندگی دو زخیوں جیسی ہوتی ہے، ایک پل کو سکون نہیں ملتا۔ خواہشات نفس کا جو مال برانچ میں جمع کرا دیا جاتا ہے وہ خود بخود ہیڈ آفس میں پہنچ جاتا ہے۔ بس اسی طرح خواہشات نفس آدمی کو دوزخ میں لے جاتی ہے۔ آخرت کی کامیابی کا نسخہ تزکیہ نفس ہی میں ہے۔ پروردگار عالم سورہ والشمس میں 11 مرتبہ قسم کھانے کے بعد اور 15 بار تاکید کے بعد ارشاد فرماتا ہے، جس نے تزکیہ نفس کیا وہی کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنے آپ کو رذائل سے نہ بچایا وہی بدبخت اور نامراد ہو گیا۔ لہذا آخرت کی کامیابی گناہوں سے پرہیز میں ہے، اور آخرت کی تباہی و بربادی گناہوں کی انجام دہی میں ہے۔ خدا کی خواہش کو پورا کر دیجیے۔ پروردگار عالم ہم سب کی حتیٰ کہ فرعون تک کی اصلاح کا خواہش مند تھا۔ خدا اپنے بندوں سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ کئی سال تک فرعون کے گھر میں جناب موسیٰ کی پرورش کرواتا رہا ہے تاکہ فرعون کی نجات کا سبب بن سکے۔ پھر جب جناب موسیٰ فرعون کی طرف جانا چاہتے ہیں تو خدا کا ارشاد ہوتا ہے کہ اے موسیٰ، تم فرعون کے پاس جا رہے ہو، اس سے نرم لہجے میں گفتگو کرنا، اس کو خوب اچھی طرح سمجھانے کی کوشش کرنا، ہارون کو بھی اپنے ساتھ لے جانا، دونوں کو حکم دیتا ہے تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، بے شک اس نے سرکشی کی ہے، پس تم دونوں اس سے نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا، شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 43 تا 44۔ اس آیت میں لال یحبو کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی میں پسند کرتا ہوں، چاہتا ہوں، خواہش رکھتا ہوں کہ وہ آدمی بن جائے۔ تمام گناہگاروں کے لیے پروردگار عالم کی یہی خواہش ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ کون اتنی محبت کرنے والے پروردگار کی خواہش کو پورا کرتا ہے۔
ترک گناہان سے انسان صاحب کرامت بن جاتا ہے۔ تمام موجودات عالم پروردگار کی تصدیق کر رہے ہیں۔ گناہان کو ترک کرنے والے بعض اوقات اتنی قوت و طاقت حاصل کر لیتے ہیں کہ مرحوم آخوند کاشانی جو علماء اصفہان میں سے ایک عظیم فلسفی اور عارف تھے، فرماتے تھے کہ جب میں نماز شب پڑھتا ہوں تو تسبیح موجودات کو سنتا ہوں اور مدرسہ سدرہ کے درختوں کی تسبیح کی آواز میرے کانوں میں آتی ہے۔ جیسا کہ حضرت داؤد کے لیے بھی ہے کہ جب آپ زبور کی تلاوت کرتے تھے اور اللہ سے راز و نیاز کی گفتگو کیا کرتے تھے تو پہاڑ اور پرندے بھی آپ کے ساتھ راز و نیاز میں شامل ہو جایا کرتے تھے۔ قرآن میں سورہ سبا پارہ نمبر 22 آیت نمبر 2 میں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے فضیلت عطا فرمائی اور حکم دیا کہ اے پہاڑوں اور پرندوں تم بھی ان کے ساتھ مل کر تسبیح کرو، یعنی تسبیح و مناجات الہی میں ان کے ہم آواز ہو جاؤ۔ لہذا گناہوں کو ترک کر کے اپنے کانوں کو داؤدی بنانا ضروری ہے تاکہ پرندوں اور پہاڑوں کی تسبیح کی آواز کو سنا جا سکے۔ نوجوان جلد گناہ چھوڑ سکتے ہیں۔ امام خمینی بار بار نوجوانوں کو نصیحت فرماتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ جب تک جوان ہو اپنے آپ کو بنا لو، سدھار لو، کیونکہ جو دن آپ کی زندگی کا گزرتا جا رہا ہے آپ کی خودسازی اور پاک بازی مشکل تر ہوتی چلی جائے گی۔ آپ نوجوان ہیں، پاک ہیں، آپ کے دلوں نے قدورتوں کے اثرات بد کو کمتر قبول کیا ہے۔ آئیے ان صفات بد کو یکے بعد دیگرے ختم کرتے چلے جائیں تاکہ آپ ایک حقیقی اور پاک باز مومن بن کر معاشرے کے لیے ایک مثال بن جائیں۔ یاد رکھیے کہ یہ گناہ اور بری صفت کینسر کی مانند ہے، اگر ابتدائی میں ان کے علاج پر توجہ دے دی جائے تو علاج کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہ وقت گزرنے کے ساتھ سارے جسم میں سرائیت کر جائے تو پھر قابل علاج نہیں رہ پاتا۔ آپ سے ان گناہوں کا مقابلہ اس وقت تک جاری رکھنا چاہیے جب تک کہ ان کا یکسر خاتمہ نہ ہو جائے۔ انشاءاللہ خدا آپ کی مدد فرمائے گا۔ ایک سادہ لوگ دیہاتی نیا شہر میں آیا اور کسی پھل والے کی دکان سے سیاہ آلوچے خرید لیے۔ جب کھانا شروع کیا تو کچھ مزہ نہ آیا، سوچا کہ شاید یہ چھوٹے ہیں اس لیے بے مزہ ہیں، اگر بڑے بڑے اور سیاہ ہوتے تو یقیناً مزیدار ہوتے ہیں۔ جب دوسرے سال اسی دکان پر آئے تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر سیاہ رنگ کے بڑے بڑے بینگن رکھے ہیں۔ اس بیچارے نے یہ سوچ کر کہ وہ آلوچے پچھلے سال کی نسبت اب کافی بڑے ہو گئے اس لیے مزیدار ہو گئے ہوں گے، خرید لیے، لیکن جب بینگن توڑ کر چبایا تو پتہ چلا کہ یہ تو اور بدمزہ ہو گئے۔ غصے سے تھوک دیا اور کہنے لگا افسوس جتنے بڑے ہو گئے اتنے ہی بدمزہ ہو گئے۔ مثال اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے کہ انسان کی عمر کا حصہ جس قدر گزرتا جاتا ہے اگر اس نے خود کو سنوارنے کی کوشش نہ کی ہو تو وہ پہلے سے زیادہ برا ہوتا جاتا ہے۔ دل کی تاریکی اور سنگدلی میں اضافہ ہو جاتا ہے اور بری عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں۔ صفات رذیلیہ مضبوط جڑوں کی طرح طاقتور ہو جاتی ہیں اور پھر اصلاح کے امکانات کم سے کم ہوتے چلے جاتے ہیں، مگر سوائے ان افراد کے جن کے ساتھ خدا کا لطف و کرم شامل حال ہو جائے۔ آیت اللہ آقا حسین بروجردی اپنی عمر کے آخری ایام میں نوجوانوں کو نصیحت کرتے رہتے تھے کہ اے نوجوانوں، جہاں تک ممکن ہو سکے کام کرو، محنت کرو، کیونکہ جس وقت میرے اعضاء و جوارح مضبوط تھے اور میں نجف اشرف میں مقیم تھا، اول شب سے کتابوں کے مطالعے کا آغاز کرتا اور صبح تک مصروف مطالعہ رہتا اور تحریری کام بھی کرتا تھا، لیکن تھکاوٹ ذرا نہ ہوتی تھی۔ اب یہ حالت ہو گئی کہ میں چند قدم چلنے پھرنے سے بھی عاجز ہوں، کتابوں کی الماری کے پاس بھی نہیں جا سکتا، کوئی دوسرا شخص کتاب اٹھا کر مجھے دے دیتا ہے تب مطالعہ کرتا ہوں، اگر کوئی بروقت موجود نہ ہو تو مطالعے سے محروم رہتا ہوں۔ لہذا جوان جوانی کی قدر کرے، جوان کا ارادہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے، وہ گناہوں کو چھوڑنے پر بوڑھے سے زیادہ قدرت رکھتا ہے۔ لہذا جوان توبہ حقیقوں کو بڑھاپے کے لیے نہ رکھ چھوڑیں، آجی سے گناہوں سے یکسر توبہ کر لیں۔ بار بار شیطان کے چکر میں بیوقوفی آتا ہے، شیطان نئے نئے طریقوں سے آ کر گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو دکاندار بار بار خراب سودا دیتا ہے
عقل مند شخص اس سے خریداری کرنا چھوڑ دیتا ہے، لیکن افسوس شیطان سے دھوکے اور فریب میں انسان بار بار آ جاتا ہے، بارہا یہ گناہوں کی دلدل میں دھکیل چکا ہوتا ہے، عزت خراب کروا چکا ہوتا ہے، لیکن بعض مومنین پھر بھی اس سے سودا لینا نہیں چھوڑتے۔ مولانا روم فرماتے کہ اگر کوئی چمگادڑ نجاستوں میں غرق ہو تو مجھے تعجب نہیں، مجھے تعجب ان لوگوں پر ہے جو صالحین اور نیک لوگوں کا سا حلیہ رکھتے ہیں۔ جس باز شاہی نے سلطان کو دیکھا ہوا ہے اس ظالم کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ چمگادڑ بن کر نجاستوں کی طرف جا رہا ہے۔ جسے آل محمد کی محبت مل گئی ہو اور جنہیں آیت تطہیر کے مصداق شخصیتوں کی مودت نصیب ہو، ان کا گناہوں کی طرف التفات قابل تعجب ہے۔ دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار جتنا اچھا ہمارا ظاہر ہے اس سے کہیں اچھا ہمارا باطن ہو جائے۔ صحیح عقائد عمل کے واسطے بھی مطلوب ہیں، فقط انسان اپنے عقائد کی صحت پر ناز نہ کرے کہ اب کھلی چھٹی مل گئی ہے اور سمجھتا ہے کہ عقائد کی درستی کے بعد اعمال میں کوتاہی زیادہ مضر نہیں ہے، حالانکہ صحیح عقیدہ فی نفس ہی بھی موجود ہے اور عمل کے واسطے بھی مقصود ہے۔ مثلا مسئلہ تقدیر کی تعلیم سے صرف اعتقاد کر لینا ہی مقصود نہیں بلکہ عمل بھی مقصود ہے، تاکہ مصائب و پریشانیوں میں پریشان نہ ہو۔ اسی طرح نعمتوں پر تکبر نہ کرے اور ان کو اپنا کمال نہ سمجھے۔ اسی طرح مسئلہ توحید ہے، اس کا بھی فقط علم ہی مقصود نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے، بلکہ مقصود ہے کہ اب غیر اللہ کا خوف یا لالچ نہ رہے۔ اسی طرح اگر تمام عقائد میں غور کریں تو معلوم ہوگا کہ ہر اعتقاد سے عمل بھی مطلوب ہے۔ جس طرح نافرمان اولاد کو علم ہوتا ہے کہ یہ ہمارا باپ ہے اور گستاخی اور نافرمانی کرتے وقت بھی انہیں اس کا علم اور اعتقاد ہوتا ہے، لیکن تمام لوگ یہی کہیں گے کہ ارے بدنصیب یہ تو تمہارا باپ ہے، اس سے گستاخی نہ کرو۔ علم کا مقتضیات تو یہ تھا کہ تم اس اعتقاد پر عمل کرتے یعنی باپ کا ادب کرتے، اب چونکہ تم نے اس کے خلاف کیا ہے گویا تمہیں اس کا علم ہی نہیں۔ اسی طرح کہ جیسے ہمیں آخرت کا اعتقاد ہے مگر عمل میں اس کے مظاہر نظر نہیں آتے، تو کہا جائے گا کہ آخرت کا اعتقاد کامل طور پر نہیں ہے، ناقص ہے، ورنہ یقینی جہنم میں جانے والے اعمال کو اتنی آسانی کے ساتھ کیسے انجام دیا جاتا۔ توبہ کے بھروسے پر گناہ انجام دینا حماقت ہے۔ ہم نے مانا کہ توبہ گناہ کے لیے تریاق ہے، مگر علاج کے بھروسے پر زہر کھا کر مرے کتنی بڑی حماقت ہے۔ اگر کوئی ایسا کرے تو وہ بہت بڑا بیوقوف ہے، اور سمجھائیں گے کہ زہر کا اثر فوراً ہوگا جبکہ علاج کا فائدہ مند ہونا مستقبل میں ہے، اور وہ بھی موہوم ہے۔ ضروری نہیں کہ فائدہ ہو ہی جائے، کیونکہ ممکن ہے کہ زہر کا اثر اتنا قوی ہو کہ جو علاج سے بھی زائل نہ ہو سکے، یا زہر کا اتنا فوری اثر ہو جائے کہ علاج کرنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ اسی طرح توبہ کے بھروسے پر گناہ کرنا بھی سراسر حماقت ہے، کیونکہ گناہ کا نقصان فوراً ہے اور توبہ کا فائدہ مند ہونا مستقبل میں ہے۔ کیا خبر کہ گناہ کے بعد توبہ کا موقع ملے بھی یا نہیں، لہذا خدا سے ڈریے، نفس سے دھوکے میں نہ آئیے، کم از کم دل سے گناہوں سے سخت رنجیدہ تو رہیے۔ اپنی ذات کے گناہ، معاشرے میں ہونے والے ان گناہوں سے دل سے شدید ناراض اور رنجیدہ تو رہیے۔ آج کل تو ایسا وہ حال ہو گیا کہ کسی بھی گناہ کی کوئی پرواہ ہی نہیں رہی، گویا دل سے بھی راضی ہو گئے۔ حضرت صالح کی اونٹنی کو اگرچہ ایک شخص نے قتل کیا تھا، لیکن قرآن فرماتا ہے کہ حضرت صالح کے تمام مخالفوں نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ تمام مخالفین اس ایک شخص کے کام سے راضی تھے۔ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 183 میں پروردگار رسول اللہ کے زمانے کے یہودیوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، تم لوگوں نے گزشتہ پیغمبروں حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا کو کیوں شہید کر ڈالا، جبکہ امام صادق کے ارشاد کے مطابق ان پیغمبروں کے قاتلوں اور رسول اسلام کے زمانے کے یہودیوں کے درمیان تقریباً 500 سال کا فاصلہ ہے، کیونکہ وہ آنے والی نسلیں بھی ان قاتلوں کے عمل سے راضی تھیں، لہذا جو بھی گناہوں سے بیزاری ظاہر نہ کرے، خاموش رہے، وہ بھی گویا ان کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے۔
رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو مقام گناہ پر موجود ہو لیکن دل سے گناہ کا مخالف ہو وہ غائب کی منزل میں ہے، لیکن ہر وہ غائب جو دل سے راضی ہو وہاں حاضر رہا ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ حاضر و غائب ہونا صرف جسم پر منحصر نہیں بلکہ گناہ میں واقعی شرکت ہے، اور یہ قلبی رضا اور نفرت سے مربوط ہے۔ زیارت عاشورہ میں کہ خدا ان پر لعنت کرے کہ جنہوں نے خبر شہادت امام حسین سنی لیکن اس پر راضی تھے اور طاغوتی طاقت کے خلاف کسی قسم کا رد عمل ظاہر نہیں کیا، لہذا دل سے معاشرے اور اپنی ذات کے ذریعے ہونے والے گناہوں سے شدید نفرت کریں اور اس کا اظہار بھی کیا جائے تاکہ منکر اور گناہوں کی برائی سب کے سامنے آ جائے۔ روح پیغمبر ہم سے خوش نہیں ہے۔ استاد محسن قراتی ایک دانشور کے متعلق فرماتے ہیں کہ جو مدینے میں قبر رسول کے گرد بہت بڑی تعداد میں لوگوں کا ہجوم دیکھ کر فکر میں ڈوب گئے اور دل میں پیغمبر اسلام سے کہا، یا رسول اللہ، کیا آپ ان لوگوں سے راضی ہیں؟ اس وقت میرے ہاتھ میں قرآن تھا۔ عرض کی، یا رسول اللہ، میں اس قرآن کو کھول رہا ہوں، آپ ان لوگوں سے خوش ہوں یا ناراض، جو بھی ہو قرآن کی پہلی سطر میں کوئی ایسی آیت نکلے جس سے مجھے آپ کی مرضی معلوم ہو جائے۔ اس کے بعد میں نے قبر رسول کے سرانے قرآن کھولا تو دیکھا اس صفحے کی پہلی آیت سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 نکلی۔ اس آیت نے مجھے ہلا کر رکھ دیا اور میں سمجھ گیا کہ روح پیغمبر ہم لوگوں کی حالت سے خوش نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ جو مسلمان گناہ اور ظلم ہوتے ہوئے دیکھتے رہیں اور سانس تک نہ لیں، وہ مسلمان جن کی نمازیں ایک مکھی تک کو وحشت زدہ نہ کر سکے، وہ کسی معاشرے سے برائیاں کہاں ختم کر سکیں گے؟ یقیناً ایسے افراد سے تو پیغمبر کبھی راضی نہ ہوں گے۔ جناب خضر کو اتنا بڑا مقام کیسے ملا؟ حضرت موسیٰ نے حضرت خضر سے سوال کیا، آخر آپ نے کون سا ایسا کام کیا ہے جس کے باعث خداوند عالم نے مجھے آپ سے تعلیم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے؟ آپ اتنے بلند مقام تک کیسے پہنچے؟ حضرت خضر نے جواب دیا، گناہوں سے بچنے کی وجہ سے۔ ہمارے گناہ امام زمانہ کے ظہور میں رکاوٹ ہے۔ شیخ و مفید کو امام زمانہ نے ایک خط ارسال فرمایا تھا اور اپنے ظہور کے بارے میں فرمایا تھا، اگر ہمارے شیعہ اللہ کی عطا کردہ توفیق سے اس کی اطاعت کریں اور جو ذمہ داریاں ان پر ہیں اسے دل کی گہرائی سے مل جل کر پورا کریں اور حق معرفت ادا کریں تو ہماری ان سے ملاقات میں تاخیر نہ ہو اور وہ بہت جلد ہمارے ظہور کی سعادت حاصل کریں۔ لہذا جو چیز ان کی اور ہماری ملاقات میں رکاوٹ ہے وہ ناشائستہ افعال یعنی گناہ ہی ہیں جو مجھ تک پہنچتے ہیں۔ بغیر گناہ چھوڑے نیکیوں میں نور نہیں ملتا۔ اگر نیک اعمال انجام دیے جائیں، نماز، روزہ اور صدقات وغیرہ، اور ان کے ساتھ مومن گناہوں سے بھی بچے رہے تو اس وقت اطاعت کی وجہ سے جو نور ہوگا وہ گناہوں کے ساتھ ہرگز نہ ہوگا، اور ایسا ہی ہے جیسے عمدہ اور لذیذ کھانے میں مٹی پڑ جائے کہ پھر سارا مزہ ہی کرکرا ہو جائے گا۔ اس طرح گناہ گار آدمی نماز تو پڑھتا ہے لیکن طبیعت ہلکی پھلکی نہیں ہے، وہ نشاط اور لذت جو نماز اور نیکیوں سے ملتی ہے وہ اس کو حاصل نہیں ہوتی۔ دل کو گھیر گھار کر سمجھا تو لیتا ہے کہ ثواب ملے گا، لیکن دل بالکل کوڑا ہی رہتا ہے اور اس قدر بے رخی ہوتی ہے کہ جو ثواب ملتا ہے وہ نظر ہی نہیں آتا۔ بلکہ گناہوں کے حجاب میں چھپ جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے جیسے کسی بلب پر سیاہ موٹا غلاف لپیٹ دیا جائے تو اس میں ہلکی روشنی تو دکھائی دے گی لیکن اس قدر دھیمی ہوگی کہ راستہ بھی نظر نہیں آئے گا۔ دینداروں سے گناہ نہ چھوٹنے کی ایک بہت بڑی وجہ، بعض دینداروں کو جب ان کی حالات ظاہر کی طرف علماء توجہ دلاتے ہیں تو وہ تھوڑا متوجہ ہوتے ہیں یا تھوڑی دیر کے لیے متفکر صورت بنا کر افسوس سے گردن ہلا دیتے ہیں لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں کرتے۔
حالانکہ صرف پریشانی سے کچھ نہیں ہوتا. اگر مثلا کسی شخص کو ٹی بی کا مرض لاحق ہو جائے اور اس کی اطلاع اس کو ہو جائے اور وہ پریشان ہونے لگے، لیکن صرف یہی کر لے کہ جو ملنے یا عیادت کے لیے آئے اس کے سامنے رونے لگے، دن رات پریشان ہو، مگر علاج کی طرف توجہ نہ کرے تو نتیجہ اس کا کیا ہوگا کہ مرض بڑھتا جائے گا اور آخر ایک روز خاتمہ ہو جائے گا. تو غلطی اس کی یہ ہے کہ وہ پریشانی کو علاج سمجھ بیٹھا ہے، حالانکہ تدبیر یہ تھی کہ روپیہ خرچ کرتا، ڈاکٹر سے رجوع کرتا، تلخ دواؤں پر صبر کرتا، نسخہ بلا ناغہ پابندی سے استعمال کرتا اور پرہیز پر مستعد ہو جاتا، چاہے اور کسی کے سامنے اپنی بیماری کا اظہار نہ کرتا تب بھی شفا یاب ہو جاتا. تو یہ شیطان کی رہزنی ہے کہ دین کے رنگ میں دین سے ہٹا رہا ہے، یعنی یہ خیال دل میں جما دیا کہ صرف گریہ و بکا ہی کافی ہو جائے گی. مشہور واقعہ ہے کہ ایک بدو اپنے کتے کے پاس بیٹھا رو رہا تھا. کسی نے پوچھا تو اس نے کہا کہ کتا میرا ہر آن رفیق تھا، بھوک سے مر رہا ہے اس لیے رو رہا ہوں. اس شخص نے بدو سے کہا کہ لیکن یہ جو تمہارے پاس اتنا کھانا رکھا ہوا، اتنی محبت ہے، تو یہ کھانا اس کو کیوں نہیں کھلا دیتے؟ تو بدو کہنے لگا کہ صاحب محبت تو ہے لیکن اتنی نہیں کہ روٹی ہی اس کو دے دوں، کیونکہ اس میں پیسہ خرچ ہوتا ہے. ہاں اتنی محبت ضرور ہے کہ اس سے غم میں رو رہا ہوں، کیونکہ آنسوؤں میں تو دام خرچ نہیں ہوتے ہیں. تو ہماری بھی یہی حالت ہے کہ جو محاورہ ہے، گھر بار سب تمہارا لیکن کسی چیز کو ہاتھ نہ لگانا. بس گناہوں میں مبتلا ہونے کا رنج ہے اور ان کے مٹ جانے کی تمنا بھی ہے، لیکن تدبیر اور پلاننگ نام کو نہیں ہے. ہاں ہے تو صرف اس قدر کے 2 آنسو بہائے. ہم گناہ چھوڑنے کی فقط تمنا کرتے ہیں اور کرتے ہیں، ارادہ نہیں کرتے. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو ہے گناہ چھوڑنے کا، مگر یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ تمنا دوسری چیز ہے اور ارادہ دوسری چیز ہے. جس طرح حج کرنے کی تمنا ہر مومن کو ہوتی ہے، لیکن میری تمنا کرنے سے حج نہیں ہوتا. حج کا ارادہ کرنے والا پیسے جمع کرتا ہے، پاسپورٹ بنواتا ہے، تمام تر اقدامات کرتا ہے، پھر حج پر پہنچتا ہے. اسی طرح حج کی طرف تمنا کرنے والے کو متمنی کہیں گے اور جو اقدامات کر رہا ہے حج پر جانے کے لیے اس کو مرید کہیں گے، اور متمنی اقدامات نہ کرنے کی وجہ سے پیچھے رہ جاتا ہے، جبکہ مرید ارادہ کرنے والا اقدام کرنا شروع کرتا ہے. تو اگر راستے میں کوئی مشکل بھی پیش آتی ہے تو قدرت کی طرف سے مدد آتی ہے اور اس کا وہ کام پورا ہو جاتا ہے. اسی لیے حدیث میں کہا گیا ہے کہ میرا کام کوشش کرنا اور پورا کرنا اللہ کی طرف سے ہے. ہمیں گناہ انجام دینے سے رنج کیوں نہیں ہوتا؟ جب بھی کوئی گناہ ہو جائے تو اصولاً ہمیں سخت تکلیف اور اذیت ہونی چاہیے اور اپنے نفس کو ملامت کرنا چاہیے. اگر کوئی یہ کہے کہ ہمیں تو کبھی بھی رنج نہیں ہوتا اور دن رات ہم گناہ کرتے ہیں، تو اس کا یہ سبب بتایا گیا ہے کہ وہ ابتدائی سے ہم گناہوں کے مرض میں گرفتار ہیں اور صحت کبھی نصیب ہی نہیں ہوئی کہ ہمیں صحت کی راحت کا احساس ہو یا ہمیں مرض کی تکلیف کا احساس ہو. مثلا اگر کوئی پیدائشی نابینا ہو اور اس کو بینائی کا پتہ ہی نہ ہو کیسی ہوتی ہے، تو اس کو بینائی کا لطف کیا پتا ہوگا؟ ہاں جو پہلے بینا تھا اور پھر اندھا ہو گیا ہو، اس کو معلوم ہو سکتا ہے کہ بینا ہونا کیا تھا اور اندھا ہونا کیا ہے. تو مریض بھی اپنے آپ کو وہی سمجھے گا اور مرض کی الفت اس کو ہوگی جس نے کبھی صحت دیکھی ہو. اگر مرض ہونا معلوم ہو جائے تو پھر انسان علاج پر بھی توجہ دے گا، اور اگر اپنے آپ کو مریض ہی نہ سمجھے گا تو علاج کی فکر کیوں کرے گا. اگر معمولی زکام ہو جاتا ہے تو کس قدر اہتمام کیا جاتا ہے اور کتنا پرہیز کیا جاتا ہے، مگر افسوس کہ اتنا بڑا مرض ہم لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ہماری روح اس میں تحلیل ہو رہی ہے، لیکن ہم کو ذرا فکر نہیں ہے. بری نگاہ اپنے اوپر ڈالیے. شیخ سعدی کے استاد نے انہیں نصیحت کی، اول تو یہ کہ کسی پر بری نظر نہ ڈالو، دوسری یہ کہ اپنے اوپر اچھی نظر نہ ڈالو، یعنی دوسروں کو برا نہ سمجھو اور اپنے آپ کو اچھا نہ سمجھو.
اپنے گناہوں کو کوڑ سمجھو اور دوسرے کے گناہوں کو زکام سمجھو۔ ایک غلط فہمی کا ازالہ۔ بعض متقی گناہ کے ملان اور رغبت کو بھی خلاف تقوی اور مقبولیت سمجھتے ہیں اور دل میں کھڑتے ہیں اور دل کی ساری توجہ اسی غم میں صرف کر دیتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ خود معصیت اور گناہ کی انجام دہی تو خلاف تقوی ہے، ملان معصیت اس کے خلاف نہیں، اور یہ ملان بعض اوقات بلکہ اکثر کمال کے بعد بھی حاصل نہیں ہوگا، لہذا اس کے زوال کی فکر کرنا فضول ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر ملان نہ رہے تو گناہوں سے بچنا کوئی کمال نہ رہے۔ گناہ کی طرف جھکاؤ ہونے کے بعد مجاہدہ کرنا پڑتا ہے اور مجاہدہ سے ترقی ہوتی ہے۔ گناہوں سے لذت فقط ایک دھوکہ ہے۔ گناہ کی لذت کی مثال کھجلی جیسی ہے، خود اس میں لذت نہیں، محض مرض کی وجہ سے لذت محسوس ہوتی ہے اور پھر فوراً ہی سوزش اور جلن پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ دراصل مرض ہے، جیسا کہ سانپ کے کاٹے ہوئے کو کڑوا بھی میٹھا معلوم ہونے لگتا ہے، لہذا کسی عاقل کو ایسی لذت سے علاج سے مانے نہیں ہوتی۔ عارضی لذت کے لیے اپنی زندگی کو تلخ نہ بنائیے۔ سوچئے گناہ کی ایک سزا تو دوزخ ہے جو مرنے کے بعد ہوگی، اور ایک سزا نقد ہے، وہ کہ دل کا سکون ضائع ہوتا ہے۔ گناہگار کے دل کو خدا بے چین و بے سکون بنا دیتا ہے، جس سے اس کی زندگی نہایت تلخ ہو جاتی ہے، لہذا ذرا دیر کی لذت سے اپنی زندگی کو تلخ بنانا کس قدر نادانی ہے۔ اہل دنیا اسباب راحت حاصل کر لیتے ہیں، لیکن راحت و سکون تو خدا کے قبضے میں ہے۔ یہ سکون زمین سے نہیں آسمان سے نازل ہوتا ہے، جس سے آسمان والا راضی ہوتا ہے اسی کے دل پر اترتا ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 28، دلوں کو چین تو ہماری یاد سے ملتا ہے۔ ایک جگہ اور ارشاد فرماتے ہیں سورہ فتح آیت نمبر 4 میں، سکون تو اللہ قلوب مومن پر نازل کرتا ہے۔ اے آسمان والے سے دور بھاگنے والوں، تم زمین میں کیا تلاش کر رہے ہو؟ بنگلوں، کاروں اور ایئر کنڈیشن گھروں میں، مرغ بریانی اور نوٹوں کی گڈیوں میں تم ہماری غفلت اور نافرمانی کی نحوست کے وبال سے بدحواسی وہ پریشان رہو گے۔ ایئر کنڈیشن کمرے میں تمہاری صرف کھال ٹھنڈی کریں گی، لیکن تمہارے دل ہمارے بھیجے ہوئے حوادث، مصائب اور غموں سے جلتے رہیں گے۔ گناہگار تائب کو تانا نہ دیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں، جب تل کا تیل گلاب کی صحبت سے روغن گلاب بن گیا تو اب اس کو اس کے ماضی پر تانا نہ دو کہ تو پہلے تل کا تیل تھا، ارے اب تو اس کا نام بھی بدل گیا، روغن گلاب، اور دام بھی بدل گئے۔ لہذا اگر کوئی گناہگار توبہ کر لے تو اس کو اس کے ماضی پر تانا دینا حرام ہے، اور اس کے ماضی کو سوچ کر اسے حقیر جاننا کس قدر سوء ادبی ہے۔ جو شخص توبہ کر لے وہ ایسا ہوگا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ توبہ سے نہ شرمائیے، اب ایسی حیا و شرم جو توبہ سے روک دے محمود نہیں ہے۔ سبحان اللہ، گناہ کرتے وقت تو شرم نہ آئی اور توبہ کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ اصل حیا وہ صفت ہے جو انسان کو برے کام سے روکتی۔ حیا تو یہ ہے کہ خدا تمہیں ایسی حالت میں نہ دیکھے جس سے اس نے منع کیا ہے۔ گناہ میں کبھی پوری لذت مل ہی نہیں سکتی۔ مومن کو گناہ کرتے ہوئے خدا کا خوف ضرور ہوتا ہے، اس سے خدا ناراض ہوگا اور آخرت میں عذاب ہوگا۔ یہ خیال ساری لذت کو مقدر کر دیتا ہے، اس وجہ سے مومن کو گناہ میں کبھی پوری لذت نہیں مل سکتی، اور جس قدر مومن کا ایمان قوی ہوتا ہے اسی قدر گناہ سے غم ہوتا ہے۔ ترک گناہ کی کوشش کرتے رہیے، خواہ معمولی ہی صحیح۔ ترک کلی سے کوشش بے ہودہ ہی صحیح۔ مولانا روم فرماتے ہیں، خدا اپنے بندوں سے یہ ٹوٹی پھوٹی کوشش بھی محبوب رکھتے ہیں، اور یہ بےہودہ کوشش بھی بالکل سو جانے سے بہتر ہے۔ ترک گناہ کے لیے اپنی ذہانت کو کام میں لائیے۔ آپ دنیاوی کاموں میں کتنی ذہانت و ہوشیاری کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہر وقت یہی فکر لاحق رہتی کہ کہیں
کوئی آپ سے بازی نہ لے جائے، کوئی آپ پر سبقت حاصل نہ کر لے۔ بزنس مین اور دکاندار کیسی ہوشیاری سے معاملات طے کرتے ہیں، لیکن افسوس یہی مومن آخرت کے کاموں میں کن ذہن اور احمق بن جاتا ہے۔ کبھی خیال نہیں آتا کہ کہیں شیطان مجھ پر غالب تو نہیں آ گیا ہے، کہیں اس نے مجھے بیوقوف تو نہیں بنا دیا ہے۔ لہذا یہی ذہانت جو دنیاوی امور میں ہے اسے کبھی دین کے لیے بھی کام میں لائیے۔ علم حاصل کریں، اپنے اعمال کو صحیح کریں، شیطان کے فریب اور دھوکوں کو اپنی ذہانت سے دور کریں۔ شیطان سے ہرگز نہ ڈریں، شیطان کا خوف بے وجہ ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 76 میں ہے کہ شیطان کے مکر و فریب بہت ضعیف و کمزور ہیں۔ خدا کے لطف و کرم اور عنایت کو ہوتے ہوئے اس سے بڑھ کر کوئی کمزور نہیں اور نہ اس سے زیادہ کوئی ذلیل ہے، اور شیطان اس کتے کی مانند ہے جو گھر کے باہر دروازے پہ کھڑا رہتا ہے۔ جس طرح بعض لوگ اپنے گھروں کے سامنے خوفناک کتا ہو حفاظت کے لیے رکھتے ہیں، اب جو ان سے ملنے جاتا ہے وہ کتا زور زور سے بھونکتا ہے، اور اگر مالک زور سے ڈانٹ دے کہ خبردار اپنا آدمی ہے تو خاموش ہو جاتا ہے۔ اسی طرح شیطان بارگاہ حق سے دھتکارا ہوا کتا ہے، بارگاہ حق کے باہر کھڑا ہے۔ اب جب کوئی پریشان آدمی خدا کے دربار میں جانا چاہتا ہے تو یہ خوب وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ پریشان ہو کر بھاگ جائے، لیکن جب وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتا ہے کہ میں اس مردود سے پناہ مانگتا ہوں، تو خدا تعالیٰ اپنے اس کتے کو ڈانٹ دیتے ہیں کہ خبردار یہ ہمارا آدمی ہے، خاموش ہو جا۔ اب جب گناہ کا تقاضا ہو تو فوراً اعوذ باللہ پڑھ لینے سے خدا کی بڑائی سامنے آ جاتی ہے اور وسوسہ ختم ہو جاتا ہے۔ علاج کا عزم کر ہی لیں جب معلوم ہے کہ آپ روحانی طور پر بیمار ہیں اور یقین حاصل ہو گیا تو آپ کو فوراً علاج شروع کر دینا چاہیے۔ اگر آپ واقعی گناہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیں تو خدائی مدد آپ کے شامل حال ہوگی، اور اگر یہ بات صرف تمنا کی حد تک رہی، آگے نہ بڑھی تو ہلاکت اخروی کا شدید خطرہ لاحق ہوگا۔ اور اگر ارادہ کر لیا تو بھی اپنے ارادے و عزم پر بھروسہ نہ کریں، بلکہ اس وقت بھی یہی کہیں کہ اے اللہ، آپ کے بھروسے پر آئندہ کے لیے یہ ارادہ و عہد کرتا ہوں کہ گناہ نہ کروں گا، اور آپ میری مدد فرمائیے تاکہ میں اس عہد پر قائم رہ سکوں۔ بغیر حرکت کے کچھ نہیں ہو سکتا، محض تمنا کر کے بیٹھے رہنے سے کچھ نہ ہوگا۔ خود ارادہ کرو گے تو وہیں سے بھی توجہ ہوگی۔ رحمت حق کے متوجہ ہونے کے لیے عادتاً ارادہ و عزم شرط ہے، اور ہماری یہ حالت ہے کہ حرکت ہی نہیں کرتے ہیں۔